السلام علیکم ناظرین، دریائے فرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب دنیا کا آغاز ہوا تھا تب سے ہی یہ دریا قائم ہے، یہاں تک کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا اور تینوں بڑے مذاہب میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور قیامت سے پہلے اس دریا میں ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جس سے پتہ چلے گا کہ اب اس کائنات کا خاتمہ قریب آ پہنچا، یعنی قیامت اب زیادہ دور نہیں۔ پچھلی کئی صدیوں سے یہ دریا خاموشی سے بہتا رہا، لیکن اب چند سالوں سے اس دریا میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس میں کئی دل دہلا دینے والے اور عجیب و غریب واقعات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اس دریا سے ایسی عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی ہیں جس نے اس دریا کے کنارے بسنے والے لوگوں کو بھی خوفزدہ کر رکھا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں دریا کے نیچے سے آ رہی ہیں، یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی سامنے آئے جس کی وضاحت آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ یہ آوازیں کیسی ہیں اور ان کا قیامت قائم ہونے سے کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے دریائے فرات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 6 جون 2022 کو ایک خبر آئی کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے 3500 برس قدیم بستی دریافت ہوئی۔ آثار قدیمہ کے نزدیک یہ ظاہر ہونے والی بستی 1475 قبل مسیح سے 1275 کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ شاید یہ دنیا کا سب سے پہلا میٹروپولیٹن شہر بابل تھا۔ بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے واقع یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا جس کی آبادی 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں رہتے تھے۔ جب حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا تو اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا جس کے معنی ہے جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے اور دوسری طرف قابیل کی اولاد بڑھ گئی تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت فساد برپا کیا، اور جب اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایسی سرزمین عطا ہو جس میں ارض بابل کی طرح دریا بہتا ہو، اور تب انہیں مصر میں منتقل ہونے کا حکم ہوا۔ جب وہ مصر پہنچے تو انہوں نے اس کا نام بابل سے ملتا جلتا رکھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے جس پر لڑائی ہوگی، اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، اور ان سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ کئی ماہرین اسی شہر کی دریافت کو ہی سونے کا پہاڑ تصور کرتے ہیں، جن کا ماننا ہے کہ اس شہر کے نیچے وہ سونا موجود ہے جس کی حدیث پاک میں نشانی بتائی گئی۔ ابھی تک یہاں سے سونے کا کوئی خزانہ دریافت نہیں ہوا۔ اگر ان اشیاء کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے جو ان آثار سے نکلی ہیں تو شاید یہ سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہوں۔ شاید یہی فرات کا وہ خزانہ ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا، لیکن کئی اسلامی اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ سونا اصلی سونا ہوگا جس کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جنگ کریں گی، اور یہ سونا ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ جہاں تک یہاں سے نکلنے والی ان پراسرار آوازوں کا تعلق ہے تو شاید اس کا تعلق قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہو جو نشانیاں قیامت قائم ہونے سے قبل ظاہر ہوں گی۔ یہ آوازیں اس وقت آنا شروع ہوئیں جب دریائے فرات کے اس خشک حصے میں ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی شروع کی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ آوازیں اس دریا کے نیچے قید ان فرشتوں کی ہیں جنہیں زمین پر اتار کر قید کیا گیا تھا، جو قدیم اسرائیلیات کی روایات میں آتا ہے، جبکہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ آوازیں اس مخلوق کی ہیں قیامت سے پہلے اس دنیا میں نکلے گا، یعنی دابۃ الارض۔ اسی طرح کچھ لوگ اسے یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ ان آوازوں پر تحقیق کرنے والے افراد کا دعویٰ ہے کہ یہ آوازیں اس دریا میں موجود ان غاروں سے آتی ہیں۔ کچھ مذہبی افراد اس بارے میں کہتے ہیں کہ شاید یہاں کوئی مفوق الفطرت قوتیں موجود ہیں، جیسے جنات، جو اس دریا میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے بے چین ہو چکے ہیں۔ اس دریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دریا ایک عام دریا نہیں، بلکہ یہ روحانی دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان ایک باؤنڈری ہے، کیونکہ اس دریا کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ یہ دریا سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے اس دنیا تک پہنچا۔ اب جب اس دریا میں پانی کم ہو رہا ہے تو یہاں موجود مخلوق بے چین ہو کر یہ آوازیں نکالتی ہیں جیسے کوئی شدید تکلیف میں چیخ رہا ہو، اور یہ اس کوشش میں ہے
کہ وہ یہاں سے نکل کر ہماری اس دنیا میں داخل ہو سکے، یا پھر ان کا یہ چیخنا اصل میں مدد کے لیے پکارنا ہے، اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ دریا انتہائی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اور ماہرین کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر ایسا ہی جاری رہا تو 2040 تک یہ دریا مکمل خشک ہو جائے گا۔ اب یہ رپورٹ نہ صرف اس خطے کے لیے ایک خطرناک بات ہوگی، بلکہ اس کا تعلق اسلام میں قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی بڑی نشانیوں میں سے بھی ہے، جو ہمارے لیے وقت سے پہلے ایک نشانی ہے کہ خود کو ان بڑے اور خوفناک حالات کے لیے تیار کریں، جو حالات انتہائی تیزی سے ہمارے قریب تر ہو رہے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔